میں ہیں. آپ کا کیا اس کے اوپر ویو ہے سہیٹی صاحب؟ دیکھیے اس وقت آئی ایم ایف از رولنگ دا روسٹ. آئی ایم ایف کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے، یو بینک کرپٹ. آپ کو انٹرنیشنل بیل آؤٹ چاہیے، یہ مجبوری ہے. اب اس مجبوری میں وہ دو چیزیں آپ سے مانگ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو انہوں نے یہ منی بل جو آپ سے پاس کروا رہے ہیں، میں تو بڑا خوش ہوں کہ ایگزمپشنز ختم ہوئی ہیں اور یہ جو سبسڈیز مل رہی تھی. ویری ہیپی. آئی ایم ناٹ ہیپی کہ انہوں نے جو باقی سیلز ٹیکس جو لگانا شروع کر دیا ہے. اس سے بہتر ہوتا کہ اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں، جو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز ہیں، ان کو کم کیا جائے. ہم نے سن لیا ہے کہ جی اب جیو اکنامکس کے اوپر زور دینا ہے اور بریڈ اینڈ بٹر ایشوز کے اوپر دینا ہے اور ٹینکس اینڈ گنز کے اوپر نہیں دینا. اسپیشلی اگر آپ نے نیبرز کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے تو وہ جو امیڈیٹ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے وہ تو اب نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو بہیو کریں. اور تو اس لیے ایکسپینڈیچرز کی طرف جانا چاہیے تھا. کچھ لوگوں کے ایکسپینڈیچرز فریز کرنے چاہیے تھے، کسی کے کم کرنے چاہیے تھے. اور یہ سیلز ٹیکس اتنا بڑا جو ایگزیمپٹڈ آئٹمس تھے ان کے اوپر نہیں لگانا چاہیے تھا. اس کے ساتھ انفلیشن ہوگی اور تکلیف ہوگی. بٹ اینی وے، تو بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کا جو بل ہے، اس کا ایک تو یہ پہلو ہے کہ یو ہیو ٹو گیٹ آن ود اٹ. اب اس میں دو اس کے ایریاز ہیں. ایک آپ نے یہ بات کی سوورنٹی کی. ایک کنٹری جس کی 94% جی آف اٹس جی ڈی پی از ان ڈیٹ. اٹس باہر جو 10 آف دا ٹاپ 10 کنٹریز ان دا ورلڈ جو کہ ڈیٹ میں ہیں، جو کہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتی، پاکستان از نمبر 1. ابھی وہ چھپ بھی گیا ہے وہ ڈیٹا. تو تو اس کے لیے اب یہ جو آپ سوورنٹی دے رہے ہیں، اس کے کیا سوورنٹی دے رہے ہیں آپ؟ یہ دے رہے ہیں کہ جی کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتی پیسہ. پرائیویٹ بینک سے بورو کر سکتی ہے، اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتی. اسٹیٹ بینک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کتنا پیسہ پرنٹ کریں. تو یہ تو اٹس پارٹ آف دی آئی ایم ایف پروگرام. اور آئی ایم ایف کا یہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بوروئنگ اپنی ٹائٹ کر کے رکھنی ہے اور پرنٹنگ نہیں کرنی تو یہ ہیز ٹو بی پارٹ آف دی آئی ایم ایف ڈیل. اس لیے انہوں نے انسسٹ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو آپ اوور رول نہ کر سکیں. مگر گورنمنٹ نے جو اس کا کاؤنٹر کیا ہے انہوں نے جو بل کے اندر، وہ یہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوگا اسٹیٹ بینک کا وہ گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی اور انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز جو ہیں، اور ان کے ذریعے وہ اپنی اسٹیٹ ساورنٹی جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ کمپرومائز. اس پہ کوئی اتنی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹیٹ ساورنٹی یہ سیاسی سلوگن ہے. آپ کی کوئی ساورنٹی نہیں ہے. یو آر بیگنگ بول لے کے جاتے ہیں، یو ہیو نو ساورنٹی. اور آپ کی ساورنٹی 70 سال سے نہیں رہی. تو آج ہمیں یہ گولی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ساورنٹی ایشو ہے. یہ ایک سیاسی سلوگن ہے. جو ملک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا اس کی کوئی ساورنٹی نہیں. اور جو ملک امریکہ کے کاپ یا پولیس مین بنا رہا ہے اس ریجن کے اندر فور سو لانگ، اس کی کیا ساورنٹی ہو سکتی ہے؟ اور تو اس لیے ساورنٹی تو آپ کی بنانی پڑے گی، اور وہ ایک معیشت اسٹرانگ اکانومی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور اس وقت یو آر آن یور نیز. تو اس لیے آئی ایم ناٹ امپریسڈ ود دس آرگیومنٹ اباؤٹ ساورنٹی. آئی تھنک وی ہیو نیور بین ساورن. سو اب کہنا کہ ہماری ساورنٹی آ رہی ہے جا رہی ہے، یا تو یہ کہے نا ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لینے، وہ تو بڑی کنڈیشنز امپوز کر رہا ہے، وہ تو ہماری ساورنٹی کے اوپر آ رہا ہے، تو پھر ٹھیک. بٹ میں ایک آپ کو بات جاتے جاتے بتا دوں، وہ یہ کہ یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ گورنمنٹ جب بھی پرابلم میں آتی ہے تو اسٹیٹ بینک سے بورو کر لیتی پیسے اور پرنٹنگ کر لیتی ہے منی، اور اس کے ساتھ وہ اپنے 2 3 4 سال کاٹ لیتی ہے، جس کے ساتھ اگلی حکومت جو آتی ہے وہ مر جاتی ہے. پھر اس کو بھی یہی کام کرنا پڑتا ہے اور اس کی اگلی حکومت جو آتی ہے وہ مر جاتی ہے. تو اس پریٹی ویشس سائیکل. تو یہ اچھا ہے یہ ڈسپلن امپوز کرنا، کیونکہ اس کا اثر اب پڑے گا نا باقی چیزوں کے اوپر. تو اچھی بات ہے آپ ایکسپینڈیچرز کے اوپر آئیں، جو ان پروڈکٹیو اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کی طرف آئیں. اور ان کو بھی چاہیے ان اداروں کو کہ اپنے کو پیٹ کے اوپر کوئی بیلٹ ٹائٹ کرے. اینڈ اس طریقے سے یہ ملک نہیں چل سکتا. اور اب اگر جیو اکنامکس ہے تو پھر ٹھیک ہے، جیو اکنامکس ہی ہے، بریڈ اینڈ بٹر ایشوز ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ بریڈ اینڈ بٹر ایشوز. بالکل سیٹھی ٹھیک. صاحب یہ جو موجودہ جو عمران سرکار کی اینڈ گیم کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں ہم ان کے جو مہم جو ممکنہ جو اقدامات ہیں اس پہ بات نہیں کرتے،
لیکن ایک ممکنہ قدم جو ہے جو وزیر اعظم کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے اور وہ ہے اسمبلیوں کی تحلیل. اگر ان کو یہ بھنک پڑ جائے کہ میرے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اگر وہ اعلان کر دیں, ٹویٹ کر دیں یا کچھ کر دیں کہ جی میں نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں, پھر کیا ہوگا؟ توڑ دے, پھر الیکشن ہو جائیں گے, پھر مسلم لیگ نون سویپ کر جائے گی, کوئی ایشو نہیں. نواز شریف صاحب تو یہی چاہتے ہیں نا کہ فوراً الیکشن ہو جائے. تو اگر عمران خان صاحب خود وہ گیم کھیلتے ہیں تو نواز شریف صاحب تو بڑے خوش ہوں گے. وہ تو پھر ایسی سویپ کے ساتھ آئیں گے. نواز شریف صاحب کا پرابلم یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی الیکشن اگر نہ ہوئے اور ہم کسی نیشنل گورنمنٹ کا حصہ بن گئے اور یہ اتنے مشکل اقدامات ہیں ہمیں کرنے پڑ گئے تو ہم بھی بدنام ہو جائیں گے. اور جب اگر ہم بدنام ہو گئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر اگلی الیکشن جب آئے گی تو گول لوگ اس وقت ہمیں بھی سانو بھی روڑے مار رہے ہوں اور کہنے گے لو انہوں نے تو 1.5 سال ہی دیکھ لیا نا, نہیں کیا. ملک کو بچانے کے لیے کم از کم ایک پورا پلان بنانا پڑے گا فار 5 ایئر بیل آؤٹ پلان, اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن تو یہ اس کی تو یہ ڈریم سولوشن ہے کہ خان صاحب خود ڈیزالو کریں اور کر جان. اس کے بعد نئے الیکشن ہو فری اینڈ فیئر, اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے, پھر دیکھ لیں گے. میرا خیال ہے یہ اس سے بہتر تو کوئی آپشن ہی نہیں ہو سکتا فار دی اپوزیشن اینڈ فار دا کنٹری. اور آئین کے اندر یہ ہے کہ وین یو آر سو انپاپولر کہ آپ کو ایک انکانسٹیٹیوشنل سہارے لینے پڑتے ہیں, تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ یو گو بیک ٹو دا پیپل. مگر یہاں انفارچونیٹلی ایسی ٹریڈیشن نہیں ہے. اب نواز شریف صاحب نے کیا تھا ایسے, آپ کو یاد ہوگا, جبکہ 93 میں انہوں نے کہا میں نے نہیں ڈکٹیشن لینی اور میں آئی ریزائن. مطلب ہے کہ دیٹ واز اے ویری بریو تھنگ ہی ڈیڈ. اس وقت بڑی ان کو پریشر تھا ان کے اوپر فرام دی اسٹیبلشمنٹ, تو انہوں نے ڈکٹیشن لینے سے انکار کر کے انہوں نے کہا جی میں جا رہا ہوں گھر. مگر باقی 2 دفعہ تو ڈسمسلز ہوئے ہیں. سو مطلب ہے کہ یہ روٹ از اے گڈ روٹ. خان صاحب کو خود چاہیے ڈیزالو کریں اسمبلیز کو, چیف منسٹر کو چاہیے ڈیزالو کریں, اور سارے پاکستان میں اور پروونسز میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے نئے الیکشن ہو, جلدی الیکشن ہو, اور ایک نمائندہ حکومت آئے. پھر اگر وہ ان پاپولر فیصلے کرتی ہے تو ڈزنٹ میٹر نا, یہ بھی ایٹ لیسٹ یہ تو پتا ہوگا نا کہ یہ لافل گورنمنٹ ہے. اس گورنمنٹ کے بارے میں تو یہ بھی پتا کہ یہ لافل نہیں, اس کو تو لایا گیا اور کھڑا کیا گیا, تو اس کے اوپر تو وہ بھی تہمت ہے. اوپر سے ان پاپولر چیزیں کر رہی ہے, اوپر سے انکمپیٹنس ہے, کرپشن ہے, سارا کچھ وہ ہو گیا. تو اگر لافل ہوتی تو پھر شاید اتنا غصہ نہ ہوتا کہ ہم کہتے ہیں یار ہم ہی تو لے کے آئے ہیں, چلو ان کوڑا گڈ کریے. ہم تو کہتے ہیں ہم تو لے کے ہی نہیں آئے, ہمارا تو ووٹ چھین لیا گیا ہم سے راتوں رات RTS کے ذریعے. اور اس کے بعد یہ تو 1 سال کیا, یہ تو 10-15 منٹ نہیں چل سکتی تھی وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ برنگنگ پیپل اینڈ گیونگ اٹ اے پراپنگ اپ.